ہم بہت سالوں تک جوائنٹ فیملی میں رہے، لیکن میری امی نے ہمیشہ سب کا کچن الگ رکھا، کیونکہ سب سے زیادہ مسئلے کچن کو لے کر ہوتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کی کامیابی کے لیے دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں، ایک تو ایک کچن الگ ہوں، اور دوسرا بھابھیاں اور نندیں دونوں اپنا دل بڑا کریں، ورنہ بہت مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایکچولی پوسٹ نہیں ہے، اچھا، یہ ایک پوڈ کاسٹ میں کہ آپ کی گفتگو ہوئی اسٹیٹمنٹ تھی، ہے اس میں تھی۔ جس میں سوال اس نے یہ کیا کہ جو جینزیز ہیں وہ جوائنٹ فیملی میں رہنا پسند نہیں کرتے، جی۔ ہر دور کا اپنا تقاضا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اوکے، کوئی برائی نہیں ہے اس میں۔ تو میں نے کہا ہم تو ساری زندگی جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں، میں آپ کو اور آپ مجھے میرا خیال ہے بہت پرانا جانتے ہیں۔ جی جی، اللہ پاک نے آپ کو بھی اور ہمیں بھی بہت بڑے گھر نوازے ہوئے تھے، یہ اس کی کرم نوازی تھی پروردگار کی۔ بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، وہ اپنے گھروں میں چلی گئیں، تو ہم 2 بھائی تھے، تو ہماری والدہ نے 3 کچن بنا دیے۔ کھانا ہم سب لوگ اکٹھے کھاتے تھے، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ آج تمہاری باری ہے، آج میری باری ہے، آج اس کی باری ہے، جو کہ ایک عقل مندی کی بات تھی میرے نزدیک۔ اور نندوں اور بھابھیوں کا کلیش، جیسے ان بچوں نے فرمایا کہ روتی دھوتی عورتیں، تو اگر آپ وہ سچویشنز دیکھیں تو اس میں اکثر آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ نندوں کی سازشیاں، ساسوں کی، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فیملی میں ایسا بھی نہ ہوا۔ میری جو بہنیں ہیں ان کا اپنی بھابھیوں کے ساتھ ہمیشہ سلوک رہا، چھوٹی موٹی باتیں خاندانوں میں ہو جاتی ہیں، وہ میٹر نہیں کرتی۔ ابھی اس میں ایک بات جو نہیں لکھی گئی ہوئی، جسے بہت ہی ایکسپلائٹ کیا گیا، وہ یہ تھی کہ میں نے کہا کہ میرے نزدیک بچوں کو سپیس دینی چاہیے۔ جیسے میں کراچی جاتا ہوں تو میں اپنے بیٹے کی طرف نہیں ٹھہرتا، میں گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرتا ہوں۔ اچھا، اب اس کی وجہ ہے، دیکھیے ویسے میرے بیٹے کو آپ جانتے ہیں، ہماری فیلڈ کی جتنی سینئر آرٹسٹ ہیں، وہ آپ اور کچھ کہیں نہ کہیں میرے بیٹے کے بارے میں یہ ضرور کہیں گے کہ اتنی اچھی تربیت شاید ہی کسی اور بچے کی ہوئی ہو۔ بہت تمیزدار۔ تو جو دوسروں کے ساتھ اتنا تمیز رکھتا ہے، وہ باپ کی انسلٹ کیسے کر سکتا ہے؟ تو میرے ہرگز یہ معنی نہیں تھے۔ دیکھیے، آپ کو ہمیں پتا ہے کہ ہماری ریکارڈنگ کی ٹائمنگز کا کچھ پتا نہیں ہوتا۔ میری بہو جو ہے وہ گھر کے تمام کام خود کرتی ہے۔ جب میں جاتا ہوں، میرا کھانا اس نے بنانا ہوتا ہے، رات کا 1 بج جائے، میں ریکارڈنگ پہ لیٹ ہو جاؤں، میں اس کو کال کرتا ہوں کہ بیٹا تم سو جاؤ، مائکرو کے اوپر رکھ دو کھانا، میں آ کے گرم کر لوں گا۔ وہ نہیں سوتی۔ مجھے مناسب نہیں لگتا یہ، مجھے لگتا ہے کہ یار میں بیچاری پہ unnecessarily بوجھ ڈال رہا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یار اگر میں گیسٹ ہاؤس میں رہ سکتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سنڈے کے سنڈے ملتے ہیں، ویکینڈز پہ تو میں ادھر چلا جاتا ہوں، جب میرے دن آف ملتے ہیں تو میں گیسٹ ہاؤس چھوڑ کے بیٹے کی طرف جا کے رہنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ آج کل میرے گھر میں، یہ لاہور میں، میری بیٹی آئی ہوئی ہے سویڈن سے، میری بہو آئی ہوئی ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے 1 آدھ دن میں، میرے 4 چونکہ بچے ہیں جو